الیکشن آ گئے ہیں اور پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے وہ بھی ان دنوں جن مشکلات کا شکار ہے اس کو بھی آپ کو اندازہ ہے، لیکن جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں وہ سیاسی ادارے ہوتے ہیں اور اداروں کو قائم دائم رکھنے کے لیے کارکنان جو ہیں وہ اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور کارکنان وہی ہوتے ہیں جو مشکل وقت میں ساتھ کھڑے ہوں، جو اچھے وقت میں ارد گرد ہوں انہیں خوش آمدی کہتے ہیں، اور جو مشکل وقت میں ساتھ ہوں انہیں جانثار کہتے ہیں۔ پارٹی کے ساتھ، اس علاقے کے ساتھ، لیڈرشپ کے ساتھ، میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ اور رائے فاروق حیدر خان صاحب کے ساتھ دلچسپی ہے، وہ آج ضرور تشریف لائے۔ میں ذاتی طور پہ بہت خوشی محسوس کرتا ہوں آپ سب لوگوں کو مل کے بھی اور آپ لوگوں کے چہرے دیکھ کے بھی، اور یہ اللہ کا بڑا انعام ہے، اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے کہ اللہ نے اچھے ساتھی اور اچھے کارکنان میسر کیے ہیں جو مشکل وقت کے بھی ساتھی ہیں۔ اتنا بھی مشکل وقت نہیں ہے ابھی، یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور ایسی پریشانی والی بات بھی نہیں ہے۔ اللہ کا فضل کرم ہے کہ پاکستان میں تمام تر مشکلات کے باوجود شیر جو ہے وہ آج بھی اللہ کے فضل کرم پہ لوگوں کے دلوں کا بستا ہے، اور آپ ارد گرد جائیں گے، پورے پنجاب میں جائیں گے، پورے پاکستان میں جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح کی صورت حال ہے۔ آج کا یہ جو میں نے اجتماع بلایا وہ اس لیے بلایا کہ ہمارے بھائی عابد رضا صاحب اور ان کے فیملی، ان کے باقی جتنے ایم این اے حضرات جو الیکشن لڑ رہے ہیں گرد و نواح سے، ان کے لیے جس طرح پہلے ہم جلسے میں آپ کو یاد ہو گئے تھے اور اس میں بڑی تعداد میں ممبر کے لوگوں نے شرکت کی تھی، تو اب میں یہ چاہتا ہوں، میری یہ شدید خواہش ہے کہ آپ بھی اسی طرح، شاید عابد رضا صاحب کی طرح تو ہم میں نے مشرکت نہ کر سکیں، وہ ہمارے بھائی بڑے محنتی ہیں، بڑی کوشش کرنے والے ہیں اور ان کو اللہ نے بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا ہے، لیکن ہم بھی اپنا حصہ جو ہے وہ ادا کریں ان کے الیکشن میں۔ یہ بنیادی جو مقصد ہے میرا آج یہاں پہ آپ لوگوں کو تکلیف دینے کا۔ آپ کے تمام تعلق دار وہاں پہ رہتے ہیں، آپ کے رشتہ دار وہاں پہ رہتے ہیں، آپ کے ساتھی وہاں پہ رہتے ہیں، اور یہ نہیں کہ صرف حاضری لگانی ہے آپ نے کہ شکل دکھائی اور واپس آ گئے، بلکہ جہاں جہاں پہ بھی جو کارکن ہے اس کا کام نظر آ جاتا ہے۔ اگر دن عابد رضا صاحب نے مجھے فون کیا، انہوں نے کہا کہ میں آپ کی ٹیم سے بڑا متاثر ہوا ہوں، میں ایک گاؤں میں گیا تو وہاں کا ایک بندہ تھا، اس نے کہا جی کہ ہمیں طارق فاروق صاحب کا فلاں بندے کے ذریعے میسج آ گیا ہے، تو آپ کو آنے کی ضرورت نہیں، اور مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنی دور دراز علاقے پہ بھی آپ کا تعلق ہو۔ تو جو خاموش کارکن ہوتا ہے، گمنام کارکن ہوتا ہے، وہ زیادہ کام کرتا ہے، وہ نمبر ٹانگنے کے لیے جو ہے نا وہ بینر شینر فینا فلیکس یہ وہ فلاں فلاں اور فیس بک، یہ ساری چیزیں شامل ہیں آج کل بسرا صاحب اس میں کے ذریعے کام نہیں کرتا، بلکہ جو ہے وہ جدھر جدھر اس کا کوئی تعلق ہے ادھر ادھر جا کے بات کرتا ہے اور لوگوں کے لیے، اپنی پارٹی کے لیے، اپنے لیڈر کے لیے کام کرتا ہے۔ تو میری یہ خواہش ہے، میری آپ سے استدعا ہے، آپ سے یہ اپیل ہے کہ آپ اور میں ایک ہی ٹیم ہے اور ایک ہی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون آزاد جموں و کشمیر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اب پاکستان کے الیکشن میں بھرپور کردار ادا کریں، اور وہ کردار آپ نے دیکھا ایک زمانہ تھا جب لوگ آزاد کشمیر میں ہمیں تانے دیتے تھے کہ میاں نواز شریف تو ان کو جانتا نہیں ہے، وہاں پہ فیڈرل منسٹر ان کو جانتے نہیں ہیں، ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، ہم آزاد حیثیت میں الیکشن لڑیں گے، ہم ادھر چلے جائیں گے، ہم ادھر چلے جائیں گے، ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، سب آپ نے سنا ہوا ہے۔ تو جب وہ ممبر میں پہلا انہوں نے جلسہ کیا جس میں برجیز طاہر صاحب تشریف لائے، کرمانی صاحب تشریف لائے، اسی طرح پرویز رشید صاحب تشریف لائے، وہ ایک آغاز کیا ممبر سے، اور وہ آغاز جو ہے آپ نے دیکھا
کہ جب نیلم تک پہنچے تو ایک بڑی لہر بنی ہوئی تھی، لہر اٹھی ہوئی تھی، ایک ویو آئی ہوئی تھی، اور اللہ کے فضل و کرم سے بہت بڑی کامیابی جو ہے وہ میاں نواز شریف کی پارٹی کو ملی، اور آج رائے فاروق حیدر صاحب وزیر اعظم ہیں، میں سینئر وزیر ہوں، اور باقی ہمارے ساتھی وزراء ہیں، ہمارے ساتھی جو ہیں وہ ایم ایل ایز ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے جو وعدے کیے تھے ان پہ 2 سال کے عرصے کے اندر کام شروع ہو گیا، اور یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ آپ نے اتنی تیزی سے اتنے کام ہوتے ہوئے نہیں دیکھے ہوں گے۔ ویسے انسان ناشکرہ ہو جائے تو الگ بات ہے، وہ تو اللہ کا شکر بھی ادا کرتے کرتے جو ہے ہم بڑی دیر لگا دیتے ہیں، حالانکہ ہر وقت ہر سانس کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اس قابل بنایا ہے کہ ہم لوگوں کی خدمت کر سکیں۔ تو اس وقت پوری صورتحال آپ کے سامنے، میں کوئی یہ نہیں بتانا چاہتا کہ ابھی نون لیگ نے کیا کیا ہے، رائے فاروق حیدر صاحب کی پارٹی نے کیا کیا ہے اور کس لیول پہ کام کیا ہے۔ آپ کہیں نہ کہیں، مخالفین کے دل بولتے ہیں کہ کتنا کام ہو رہا ہے، مخالفین کے چہرے بولتے ہیں، ان کے ماتھے کے اوپر جو شکنیں نمودار ہوتی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ کتنا کام ہو رہا ہے۔ تو یہ وہ معاملات ہیں جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا تھا کہ یہاں پہ دفتر جو ہے وہ بنے، جس طرح یہ دفتر موجود ہے یہاں پہ کوارڈینیشن ہو، اور یہاں پہ ہمارے ساتھی اتنے ہیں وہ ٹائم دیں اور یہاں سے اپنے قافلے بنا کے، ٹیمیں بنا کے جو ہے وہ جس حلقے میں بھی ہے، کس رواؤ صاحب کے یہاں پہ کرتے ہیں، جو بھی شیر کے نشان کے ساتھ الیکشن لڑ رہا ہے اس کی آپ نے بھرپور جو ہے وہ مدد کرنی ہے جدھر جدھر آپ کا تعلق ہے، اور یہی میری آپ سے گزارش ہے۔ اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا ہے، اور پارٹیاں جو ہے وہ مل جل کے چلتی ہے، ادارے تب بنتے ہیں جب بندہ جو ہے وہ پارٹی لیڈرشپ کے ساتھ کھڑا ہو۔ اب آپ نے کھڑا ہونا ہے اور مدد کرنی ہے۔ مجھے علم ہے کہ میرے حلقے کے لوگوں کا کہاں کہاں پہ تعلق ہے، میں واقف ہوں اس بات سے، کس کس کی رشتہ داریاں ہیں، کس کس کے تعلق ہیں۔ تو وہ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے نام لکھوائیں یہاں پہ دفتر میں، کام بتائیں اور نکلیں، اور عابد رضا صاحب اور ان کی ٹیم اور باقی جو ہمارے ایم این ایز ہیں، ایم پی اے ہیں، باقی جو لوگ ہیں، ان کی آپ بڑے بھرپور طریقے سے جو ہے وہ مہم چلائیں۔ زیادہ ذمہ داری میری ہے، پھر اس کے بعد بابر صاحب اور جمیل صاحب کی ہے، اور ہمارے باقی ساتھیوں کی ہے، تنظیمی ساتھیوں کی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے لوگ ہیں، جو کارکن ہیں، جو اس علاقے میں مؤثر ہیں، ان سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس عمل میں جا کے شریک ہوں۔ حوصلے بلند رکھیں، محنت کریں اور کوشش کریں۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، جن لوگوں کا خیال ہے کہ میاں نواز شریف واپس نہیں آئے گا وہ بڑی بےوقوفی کر رہے ہیں۔ میاں نواز شریف واپس بھی آئیں گے، ان کی بیٹی بھی واپس آئے گی انشاءاللہ، اور سیاسی میدان کے ذریعے، سیاسی جنگ کے ذریعے جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کے الیکشن میں حصہ لیں گے۔ یہ جو اس وقت فیصلے آئے ہیں، ان فیصلوں کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، یہ سیاسی فیصلے ہیں، اور سیاسی فیصلے ہمیشہ سیاستدانوں کے خلاف آتے رہتے ہیں، ان کی وہ حیثیت نہیں ہے۔ ہاں، جس دن سیاسی کارکن یہ سمجھے کہ اس کا لیڈر جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اس دن وہ سیاست ختم ہو جاتی ہے۔ ابھی اللہ کا فضل و کرم ہے کہ پورے پاکستان کے اندر سارے لوگ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ یہ فیصلہ بڑا افسوسناک ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ایک پارٹی کو ٹارگٹ نہیں کیا جانا چاہیے تھا، اور ایک پارٹی کے ساتھ ایسا سلوک نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہم سب محب وطن ہیں، ہم سب جو ہے وہ کلمہ گو ہے، ہم سب پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم سب پاکستان کے سیاسی اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں، دفاعی اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہمارا جو کشمیریوں کا جینا مرنا ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہے۔ پاکستان جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی جو ہے تحریک آزادی کشمیر مضبوط ہوگی، اور سری نگر میں سبز ہلالی پرچم پاکستان کا سر بلند ہوگا۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس بات کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، اور اس معاملے میں بغیر کسی کے ساتھ لڑائی کیے، جنگ و جدل کیے، ہم نہ کسی کے ساتھ جنگ چاہتے ہیں نہ جنگ و جدل چاہتے ہیں، ہم سیاسی میدان میں سیاسی مخالفین کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہی ہمارا مشن ہے، یہی ہمارے لیڈر کی سوچ ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے
تعمیر و ترقی کا جو انقلاب پاکستان میں آیا اور جو ابھی آزاد کشمیر میں آیا، میں آج آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں آپ کے سمجھنے کے لیے کہ ہم نے پاکستان مسلم لیگ نواز آزاد جموں کشمیر، یہ آزاد کشمیر میں عتیق خان سے کوئی ناراض ہو کے نہیں بنائی تھی کہ ہم عتیق خان سے ناراض ہو گئے اور ہمیں ناراض ہو کے ہم نے ایک الگ گروپ بنا لی، الگ پارٹی بنا لی۔ ہمارے سوچ اور فکر کے پیچھے سردار سکندر صاحب کی سوچ کے پیچھے، رائے فاروق قادر صاحب کی سوچ کے پیچھے اور ہم سب کی سوچ کے پیچھے جو بات تھی وہ یہ تھی کہ ہمارا کوئی پاکستان کے اندر والی وارث ہو اور آزاد کشمیر میں تعمیر و ترقی ہو اور آزاد کشمیر کے لوگ جو ہیں ان کی بھی سڑکیں بنے، ان کے بھی اسپتال اچھے ہوں، ان کی بھی آمدنی میں اضافہ ہو، ان کے رہنے سہنے کا بھی انداز ٹھیک ہو جائے۔ آج جب آپ پنجاب میں دیکھتے ہیں یا ملکہ علاقوں میں دیکھتے ہیں، سڑکیں ہی سڑکیں ہیں، کالج ہی کالج ہیں۔ ایک زمانے میں بھمبر کالج ہوتا تھا اور گجرات تک کوئی کالج نہیں ہوتا۔ جب میں پڑھتا تھا بھمبر میں کوئی کالج نہیں تھا۔ آج دیکھیں کوٹلے میں کتنے کالج ہیں، گلیانے میں کتنے ہیں، باقی علاقوں میں کتنے ہیں، سرائے عالمگیر میں کتنے ہیں۔ پھر ان کے جو ہیلتھ سینٹر ہے وہ کیسے بہتر بنے، ان کی سڑکیں کیسی بہتر بنی ہیں، کس طریقے سے سارا نظام بہتر ہوا ہے۔ آزاد کشمیر میں بھی میاں نواز شریف صاحب کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ بجٹ دوگنا ہوا۔ اس دوگنا بجٹ ہونے کی وجہ سے یہ سڑکیں بننا شروع ہوئیں۔ یہ بجٹ اگر دوگنا نہ ہوتا تو وہی حال ہوتا جو پہلے ہوتا رہا۔ اب سڑکیں بن رہی ہیں، ابھی اسپتال بن رہے ہیں، اس کے علاوہ بجلی کا نظام آپ کا ٹھیک ہو رہا ہے، پبلک سروس کمیشن آپ کا ٹھیک کر کے دے دیا ہے، گورننس کمپیریٹیولی بہتر ہم نے کی ہے۔ اس کے علاوہ اب آئندہ آنے والے بڑے منصوبے ہیں جن میں زمینداروں کے لیے، باقی لوگوں کے لیے بڑے انسینٹیو ہیں، اور یہ اس علاقے کے لیے، باقی علاقوں کے لیے یکساں۔ یہ نہیں کہ طارق فاروق سینئر منسٹر ہے تو بھمبر میں ترقی ہوگی۔ ترقی جو ہے وہ نیلم سے لے کے برنالے تک ہوگی۔ یہ یکجہتی ہوتی ہے، یہ اتحاد ہوتا ہے، اور اس طرح پارٹیاں چلتی ہیں۔ یہ کام ہم نے کر کے دکھایا ہے، اس کا فائدہ ہوا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ ہم کسی جگہ ڈسپینسری نہیں دے سکتے، کسی جگہ کوئی اسکول نہیں دے سکتے، بلڈنگ نہیں بنا سکتے۔ اس دفعہ یہ ہوا کہ آزاد کشمیر میں جو نارمل بجٹ ہے، یعنی جو تنخواہوں دینے کے لیے ہوتا ہے، اس کا سارا خسارہ ختم ہو گیا۔ 50 ارب روپے جو ہے وہ اس کا خسارہ ختم کر کے اب آزاد کشمیر گورنمنٹ خود کفیل ہو گئی۔ اب جہاں اسکول ملیں گے، ڈسپینسریاں ملیں گی، اسامیاں ملیں گی، لوگوں کو بھرتی کیا جائے گا، یہ نظام بھی ٹھیک ہو گیا۔ اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ایک اور حکومت کونسل کے نام کے اوپر قائم تھی، وہ الگ کام کرتی تھی، اس الگ ایگزیکٹو اتھارٹی تھی، وہ سارا کام میاں نواز شریف صاحب نے ان کی ٹیم نے ختم کر دیا۔ اب آزاد کشمیر اسمبلی بااختیار ہے، آزاد کشمیر کا وزیر اعظم بااختیار ہے، مالی لحاظ سے بااختیار ہے، اور سارے کا سارا نظام جو ہے وہ ٹھیک ہوا ہے۔ ہمارے مخالفین بھی کہتے ہیں کہ یہ نظام انہوں نے آ کے ٹھیک کیا، یہ 2 سال کے عرصے کے اندر۔ اگر کوئی بڑی پارٹی میں ہم شامل نہ ہوئے ہوتے، جس کا میں نے پہلے ذکر کیا، تو یہ سارے ثمرات ہمیں نہیں مل سکتے تھے۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ آج اللہ کا فضل و کرم ہے کہ آزاد کشمیر حکومت جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہے اور اپنے پاؤں پہ استقامت کے ساتھ کھڑی ہے۔ روز یہاں پہ شور شرابہ ہوتا تھا جی کہ آج یہ بات ہو جائے گی، کل وہ ہو جائے گی۔ جیسے الیکشن میں لوگ ڈورچی باہر نکلے ہوئے تھے جی کہ طارق فاروق حیدر کو وزیر اعظم نہیں بننے دے گا، آپ نے روز سنتے رہے، آپ کے کان پک گئے تھے، پکے تھے یا نہیں پکے تھے؟ آپ کو پتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، لیکن ساری باتیں جھوٹی لکھی۔ آج بھی اللہ کا فضل و کرم ہے، پارٹی میں اتحاد ہے، یکجہتی، ہم سارے اکٹھے ہیں اور آزاد کشمیر کے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو یہ فائدہ پہنچا ہمیں پاکستان مسلم لیگ نواز بنانے کا۔ اب بھی ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں مسلم لیگ نون کی حکومت دوبارہ آئے اور آزاد کشمیر کے لوگوں کے مسائل حل ہوں۔